أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے یہ بتایا تھا کہ 2 اپریل 1993 کو حضرت عبدالغفار جمبا صاحب نے ایک خط اس وقت کے جماعت احمدیہ کے امام مرزا طاہر احمد صاحب کو لکھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھے غیب سے بعض پوشیدہ امور کا کی خبر دی گئی ہے اور 2 مسودات آپ کو بھیجے گئے۔ مرزا طاہر احمد صاحب نے اس کے جواب میں 8 جون 1993 کو جوابی خط بھیجا، جس میں 3 باتیں انہوں نے یا 3 الزامات انہوں نے حضرت عبدالغفار جمبا صاحب پر لگا دیے۔ نمبر 1، یہ شیطانی وساوس ہیں۔ نمبر 2، میرے اور جماعت کے مسلک کے خلاف خیالات ہیں۔ اور نمبر 3، یہ لاہوری فتنہ ہے۔ جہاں تک پہلے حصہ کا تعلق ہے کہ یہ شیطانی وساوس ہیں، گزشتہ جمعہ میں میں نے یہ کھلا چیلنج دیا ہے پورے جماعت احمدیہ کے صاحب علم لوگوں کو کہ آج بھی وہ مسودات موجود ہیں، وہ ثابت کریں کہ یہ مسودات شیطانی خیالات ہیں اور ہرگز ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بالمقابل بھی میں نے ایک اور چیلنج دیا تھا کہ اگر قرآن کریم کو دیکھا جائے تو یہ باتیں جو مرزا طاہر احمد صاحب نے بیان کی کہ شیطانی وساوس ہیں اس شخص کے جو جرمنی میں رہتا ہے وہ ایک دماغی فطور کا شکار ہے، ایسی باتیں ہمیشہ حق کے مخالفین کرتے آئے ہیں، اور پورا قرآن جس میں انبیاء کے واقعات درج ہیں اس کی صداقت میں موجود ہے۔ اور یہ بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو باتیں مرزا طاہر احمد صاحب نے یہ کی کہ یہ شیطانی وساوس ہیں، یہ حق کے مخالفین کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مرزا طاہر احمد صاحب نے درست الزام لگایا تھا تو وہ قرآنی ثبوت لے کر آئے۔ آج میں دوسرے الزام کے اوپر کچھ تبصرہ کروں گا۔ دوسرا الزام جو مرزا طاہر احمد صاحب نے حضرت عبدالغفار جمبا صاحب پر لگایا وہ یہ تھا
کہ ان مسودات میں جو خیالات پیش کیے گئے ہیں یہ میرے اور جماعت کے مسلک کے مخالف خیالات ہیں۔ اب ہم اس چیز کا تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا وہ خیالات جو جمبا صاحب نے پیش کیے وہ جماعت کے مسلک کے خلاف ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنا دعویٰ مسلمانوں کے دیگر علماء اور فرقوں کے سامنے رکھا تو وہ یہی تھا کہ مجھے غیب سے علم دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور جس آنے والے کا امت انتظار کر رہی ہے وہ تو ہی ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے۔ یہ بات جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے کی تو مسلمانوں کے فرقے آپ کے خلاف ہو گئے کہ خدا اب نہیں بولتا۔ جواباً مرزا صاحب علیہ السلام نے فرمایا، یہ ان کا خلاصہ نکلتا ہے، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ یہ خلاصہ تھا کہ خدا آج بھی جس پر چاہے اپنا فضل نازل کر سکتا ہے، اس کی کوئی صفت نہیں بدلی۔ جماعت احمدیہ نے خدا کے اس کلام کا جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر نازل ہوا ان کو اکٹھا کر کے تذکرہ کے نام سے کتاب بھی شائع کر رکھی ہے۔ خدا بولتا ہے، یہ جماعت کا مسلک ہے، اور 100 سال سے زائد عرصہ تک جماعت مخالفین اپنے مخالفین کے ساتھ اسی بحث میں رہی کہ خدا بولتا ہے اور اس نے مرزا صاحب علیہ السلام سے کلام کیا۔ یہ ہے جماعت کا مسلک۔ اب میں خط کی طرف آتا ہوں۔ آج جماعت کے ہی ایک فرد نے جب جماعت کے امام کو یہ لکھا کہ خدا مجھ سے بولتا ہے اور اس نے مجھے غیب کے یہ باتیں بتائی ہیں، تو اس شخص نے تو عین مسلک کے مطابق باتیں کی، اور مرزا طاہر احمد صاحب نے کس بنیاد پر کہہ دیا کہ میرے اور میری جماعت کے مسلک کے مخالف خیالات ہیں؟ اس کی کون سی دلیل ان کے پاس ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا اب نہیں بولتا اور قیامت تک نہیں کسی سے بولے گا؟ تو کس کا مسلک بدلا ہے؟ سوچنے والے سوچ سکتے ہیں، بہت کچھ انہی چند جملوں میں پوشیدہ ہے۔ پھر دوسری بات کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مرزا صاحب علیہ السلام نے یہ واضح
مسلک پیش کیا کہ ہر صدی کے سر پر قیامت تک اللہ تعالی تجدید دین کے واسطے کسی شخص کو کھڑا کرتا رہے گا. یہ تھا اسلام، بانی اسلام اور بانی جماعت احمدیہ کا مسلک. مرزا طاہر احمد صاحب کو کیا ہوا؟ وہ اس مسلک کو بالکل بھول گئے. جب 2 اپریل 1993 کو خط گیا تو اب اگست 1993 کو وہ بڑی دھواں دھار جلالی تقریر کر رہے ہیں. تم مرو گے، تمہاری نسلیں مریں گی، نسلوں کی نسلیں مریں گی، تم قیامت تک کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے. یہ بانی اسلام اور بانی جماعت احمدیہ کے مسلک کے خلاف کون گیا ہے؟ ایک شخص نے تو اس صدی کا مجدد ہونے کا دعویٰ ان کے سامنے رکھا ہوا تھا، اور وہ بانی جماعت کے مسلک کے خلاف اب خطبات دینا شروع ہو گئے. تو بانی جماعت کا تو یہ مسلک ہرگز نہیں تھا. ان کا تو بہت واضح مسلک تھا کہ قیامت تک ہر صدی کے سر پر مجدد آتے رہیں گے. تو کس نے بانی جماعت اور بانی اسلام کے مسلک سے انحراف کیا؟ مرزا طاہر احمد صاحب نے. پھر اسی میں دیکھ لیں کہ یہ جو انہوں نے جملہ کہا تھا کہ خلافت کے سوا کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، جبکہ مجدد تو آپ کے سامنے کھڑا تھا اپنے دعوے کے ساتھ. اور یہ خلافت کا جو مسئلہ انہوں نے کہا کہ یہ جماعت کا مسلک ہے، بانی جماعت کا تو یہ مسلک ہی نہیں تھا. یہ میں تیسرا پوائنٹ رکھ رہا ہوں سامنے. انہوں نے تو کبھی اس قسم کی خلافت کا اپنے بعد تصور بھی پیش نہیں کیا تھا. الوصیت میں قاعدہ نمبر 13 غالباً اس کے تحت صاف لکھا ہوا ہے کہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے. انہوں نے تو کہیں نہیں لکھا الوصیت میں کہ سورت نور آیت استخلاف کے تحت جو ہے وہ خلیفہ زمین پر قائم ہوگا. اگر کہیں لکھا ہے تو وہ دکھا دیا جائے. ایسی تحریر کہیں بھی نہیں ملے گی. 14 افراد پر مشتمل کمیٹی آپ کی جانشین تھی اور مقتدر تھی. مرزا صاحب علیہ السلام کی زندگی میں بھی کثرت رائے سے جو فیصلہ اس نے کرنا تھا وہی حتمی اور قطعی ہونا تھا، اور آپ کے بعد تو وہ 100% مقتدر تھے. پوری قدرت رکھتی تھی، طاقت رکھتی تھی، جو چاہے فیصلہ کرے وہی حتمی اور قطعی ہونا تھا. تو یہ یہاں پر بھی مرزا طاہر احمد صاحب کا مسلک بانی جماعت کے مسلک کے خلاف تھا. جمبا صاحب کا مسلک عین بانی جماعت کے مسلک کے مطابق تھا اور ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں کہ بانی جماعت کو جس مبارک وجود کی خبر دی گئی تھی 20 فروری 1886 کے اشتہار میں جو شائع کیا گیا اخبار ریاض الہند میں ہوشیار پور کی چلہ کشی کے بعد،
مرزا طاہر احمد صاحب اور جماعت کا یہ مسلک تھا کہ وہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب ہیں. بانی جماعت کا ہرگز یہ موقف نہیں تھا. انہوں نے ایک نظریہ بنا لیا یا ایک عقیدہ بنا لیا کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب وہ وجود ہیں. ہم فرض محال کے طور پر مان لیتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ عقیدہ ان کا تھا تو پھر یہ کیوں کہنے پر آپ مجبور ہو گئے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنے بعد ایک مبارک وجود کا وعدہ کیا ہے؟ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے. اب دیکھیں کہ مرزا طاہر احمد صاحب خود بدلتے جا رہے ہیں. اس وجہ سے بدل رہے ہیں کہ جمبا صاحب کے خط نے اور مسودات نے وہ حقائق کھول کر سامنے رکھ دیے تھے جن سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب ہرگز وہ وجود نہیں ہے جس کی خبر چلا کشی میں دی گئی تھی. اس مبارک وجود نے پیدا ہی 6-7 نومبر 1907 کے بعد ہونا ہے. اب یہ بات تو مرزا طاہر احمد صاحب کو سمجھ آ گئی تھی اور اسی لیے وہ دعا کی درخواست کر رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں. سوال یہ ہے کہ اب آپ کہاں کھڑے ہیں جبکہ آپ اپنے والد صاحب کو مان چکے ہیں وہ مبارک وجود؟ تو اب آپ اپنے لیے کیوں دعائیں کرا رہے ہیں؟ کیا آپ اس نظریے اس عقیدے سے ہٹ چکے ہیں، اس کو غلط سمجھ چکے ہیں؟ تو کھل کر بات کیوں نہیں کرتے کہ میرے والد صاحب وہ مبارک وجود نہیں ہیں؟ ہاں میرے لیے دعا کرو کہ خدا مجھے بنا دے. تو پھر تو بات بنتی ہے. آپ پردوں کے اندر بات کیوں کرتے ہیں؟ سچائی کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ اور جس مبارک وجود کی اس تحفہ گولڑویہ میں خبر دی گئی ہے، جس کا ذکر مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے خطبہ میں کیا جولائی 2000 میں لندن کے جلسہ سالانہ پر، وہ تو مبارک وجود ہے ہی وہی ذکی غلام. اگر پڑھنے والے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی وہ تحریر تحفہ گولڑیا میں پڑھیں جو صفحہ 181 اور 82 پہ لکھی گئی ہے، تو اس کے آخری جملے تو صاف بتاتے ہیں کہ وہ مظہر الاول و آخر ہوگا، وہ کأن اللہ نزل من السماء کا مصداق ہوگا. تو مرزا طاہر احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں عوام سے، اپنی جماعت کے افراد سے، کہ میں وہ موجود بن جاؤں. یعنی میں میرے مسلم موعود ہونے کی دعا کرو. تو والد صاحب کہاں چلے گئے؟ یہ بھی اعلان کریں کہ انہوں نے غلط دعویٰ کیا تھا، سیاسی دعویٰ کیا تھا. دراصل آپ کا اقرار نامہ موجود ہے کہ آپ اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب وہ وجود نہیں تھے، اور آپ یہ بھی نہیں کھل کر بات کر رہے کہ اب آپ کا مسلک بدل چکا ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ مسلم موعود بن جائیں. اور پھر یہ بھی آپ کھل کر بات نہیں کر رہے کہ وہ مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کرنے والا ایک شخص حضرت عبد الغفار جمبا صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہیں، بالمقابل کھڑے ہیں، جنہوں نے آپ کو خط اور مسودات بھیجے ہیں. وہ شخص یہ دعوے کر رہا ہے، آپ اس کا بھی اظہار نہیں کر رہے، کھل کے کہتے کہ یہ شخص نے دعویٰ کیا ہے اور میں اس شخص کے دعوے کو اس بنا پر غلط سمجھتا ہوں.
आपके हाथ में कोई सबूत नहीं था, मगर आप ये खुदा के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं कि खुदा ने जिस पर चाहा अपना फजल कर दिया। आप चाहते हैं कि बस सारा फजल आपके लिए ही हो। अल्लाह को इजाजत ही नहीं कि अपना फजल किसी और पर नाजिल कर दे। ये सारी चीजें बताती हैं कि आप बिल्कुल डगमगा गए थे। आपके पास कोई दलील नहीं थी सिवाय इसके कि आप एक ताकतवर गद्दी पर होने की वजह से अपनी ताकत और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई भी जमात अहमदिया का आलिम ये समझता है कि जो बातें मैं कर रहा हूं ये दुरुस्त नहीं, तो दलाइल से इनका जवाब दे। मैं इस ज़िमन में एक और बात भी अर्ज करना चाहता हूं। देखें, हमें मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब की सलाहियतों और जो कुछ उनको इल्म था उससे इनकार नहीं करते। मसला ये है कि अल्लाह जो हक है उसकी निस्बत से क्या चीज सच्ची है उसे हमने मानना है। कुरान करीम बहुत से लोगों की मिसालें देता है, और ऐसे लोग जिनके अंदर ये सलाहियतें मौजूद होती हैं कि वो अल्लाह की जानिब सफर कर लें, मगर वो दुनिया की तरफ झुक जाते हैं। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब बड़ी सलाहियतों वाले इंसान थे। मिर्जा ताहिर अहमद साहब बड़ी सलाहियतों वाले इंसान थे, मगर जब अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला कर दिया कि इधर आता है देखें कि उधर जाता है परवाना, तो इनके नमूने वो थे जो खुदा से दूर करते हैं। कुरान करीम एक मिसाल देता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकया में कि हम चाहते तो उसका रफा कर देते, मगर वो जमीन की तरफ झुक गया। काफी है सोचने को अगर अहल कोई है। फिर मैं एक और छोटी सी बात जो मिर्जा ताहिर अहमद साहब के मसलक जिसका वो जिक्र करते हैं कि मेरे मसलक के मुखालिफ ख्यालात हैं। आप कहा करते थे कि जो ओहदा की तलब करे उसे हरगिज ओहदा ना दो। तो आप अपने मसलक के खिलाफ ये बात क्यों कह रहे हैं कि मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे वो मुबारक वजूद बना दे। फिर चौथा अ, मुतजाद आपके ख्यालात जो हैं उनमें से चौथा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने तो अपना नजरिया ये बनाया हुआ है कि खिलाफत ता कयामत
अब अचानक जब जम्बा साहब का खत आपको आता है, तो आप इस अकीदे को बिल्कुल जो आपने बनाया हुआ है भूल जाते हैं, और ये कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे ये मुबारक वजूद बना दे। यानी इस मकाम की खातिर, इस मुबारक वजूद की खातिर आप अपने खिलाफत का चोगा उतारने को तैयार हैं। तो वो आपका दावा कहाँ गया कि खिलाफत क्यामत तक रहेगी? आप तो दुआएं करा रहे हैं कि आपकी खिलाफत से जान छुटे और आप मुबारक वजूद बन जाएं। ये चीजें आप दूसरों पर बड़ी आसानी से इल्जाम लगा देते हैं कि मेरे और मेरी जमात के मसलक के मुखालिफ ख्यालात हैं। जनाब, आपके सामने ये चीजें रखी जा रही हैं। आप देखें कि किसके ख्यालात बानिय जमात और बानिय इस्लाम के मुखालिफ ख्यालात हैं। अब मैं इसके बाद एक हिस्सा कि ये लाहौरी फितना है, इस चीज पर इंशाल्लाह ताला अगले खुतबा जुमा में कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।